الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ، اس کا نام اس لیے بقرہ ہے کہ ایک جگہ اس سورہ مبارکہ کے اندر گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان چونکہ اپنی لغت کے اعتبار سے انتہائی جامع اور فصاحت سے بھرپور ہے، اور عربی کے اعتبار سے اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر دیکھا جائے تو ایک انسانی زبان ہے۔ انسان جو بھی زبان بولتا ہے وہ کسی حد تک محدود ہوتی ہے، اور وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوانات بن سکے۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن مجید کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا نام، محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کا نام دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول بیشتر حصہ اس کا وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا کم حصہ ایسا بھی ہے جو بعد میں نازل ہوا۔ حتیٰ کہ سود کی جو ممانعت ہے اس کے سلسلے میں جو آیات اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کے لحاظ سے، مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے ان کو بھی اس سورہ کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر ضم کر دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول سمجھنے کے لیے، اس شان نزول جاننے کے لیے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک بالکل نئی آواز تھی اور غیر مانوس بھی تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی جو بستیاں تھیں وہ بالکل مدینہ کے ساتھ ملحق تھی، متصل تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن بہت عرصہ گزر گیا، صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اپنے اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا،
ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی ملاوٹ ہو چکی تھی، آمیزش ہو چکی تھی، جن کے لیے تورات کے اندر کوئی سند موجود نہیں تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسم و رواج اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل میں دین نہیں تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی جو حقیقی روح تھی وہ ان سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کی عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ چکی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی بھی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور صدیوں سے ایسا مسلسل ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے، اسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقہ سے یہ پوری کوشش کرتے کہ وہ ان کی اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تعریفوں اور فرقہ بندیوں اور خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت ان کا جو انحطاط تھا، ان کی جو تنزلی تھی، ان کا جو زوال تھا، وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا نام، جو اصل نام تھا مسلم، وہ تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 15-16 رکوع جو ہیں وہ اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کے جو نمایاں یعنی مین جو خصوصیات کے مقابلہ میں جو حقیقی دین کے اصول پہلو بے پہلو پیش کیے گئے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ایک آئینے کی طرح کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلہ میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہے، اور وہ اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت اور کیا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معیشت، قانون، سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینا شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس یعنی بنیاد پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، ان میں اکثر ابتدا ہی میں جو کہ اکثر
ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر بھی حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہی۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں ان کو تختہ مشق بنایا جاتا، یعنی ان پر ظلم کیا جاتا۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ بکھرے ہوئے مسلمان، منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہوئے اور پورا ایک گروپ کی شکل، ایک جتھے کی شکل بن گئے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کی۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب کا اس کا استحصال کرنے پر، بگاڑ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود اور بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ کہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت و مبرہن کر دے، یعنی واضح کر دے کہ جو مخالفین ہیں وہ بالکل باطل پر ہیں، کہ کسی ذی عقل اور انسان کو اس میں شبہ نہ رہے ان کے باطل ہونے میں، اور ثالثاً بالکل بے سر و سما ہونے اور تمام ملک کے دعوت اور مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی کی حالت، بے چینی کی حالت، بے اطمینانی کی حالت جو ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات سے وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہو، ان کے اندر خوف پیدا نہ ہو، بلکہ پورے صبر اور ثبات کے ساتھ ان کا وہ مقابلہ کریں۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ تھا منافقین کا عنصر۔ تو منافقین سے متعلق بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر وضاحت موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی طور پر اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ اس کے بعد ہم سورہ مبارکہ کا باقاعدہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔